अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खैर के साथ होंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे जाएं और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस कर दे ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो कल कुछ बातें हम पे की गई थी और कुछ ऐसे लोग हैं ना जो इन जैसे घटिया लोगों को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट और प्रमोट करते हैं। मैं यहाँ पे किसी की हमायत में नहीं बोलती, ना ही मैं किसी के खिलाफ बोलती हूँ, ना ही मेरी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी है। सिर्फ और सिर्फ मैं इस वजह से रिएक्शन देती हूँ कि अल्लाह पाक देख रहे हैं कि बुराई का, अल्लाह पाक का ये फरमान है कि जहाँ पे बुराई हो रही हो आप अपने तौर पे उसको रोके। अगर नहीं रुका आप उसको पहले हाथ से रोकें, नहीं है वो बंदा मान रहा तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये रोज़े क़यामत हमने भी अल्लाह पाक को जवाब देना है। हमारे माशरे में जिस तरह की ये गंदी मछलियाँ पूरे पंजाब को गंदा कर रही हैं, उनके खिलाफ हम आवाज़ न उठाएंगे, क्या करें? हम क्लैपिंग करें उनके लिए, हम इस तरह करेंगे, उनको अप्रिशिएट करें, बहुत अच्छा कर रही हो। कोई और भी यूट्यूबर है, आप भी ऐसा करो कि आप भी अपना बसा बसाया घर उजाड़ दो किसी और वजह से। बहुत ही बेचारी रोती रही है, रात को भी रोती रही है, दिन को भी ये रोती रही है, और रोते रोते इसने सॉन्ग भी सुना दिए। देखें क्या तजाद है इसकी बातों में, क्या इसके चेहरे के दो रुख औरत के। खुद को ये औरत बहुत ही अच्छी और चालाक और होशियार समझती है। इसकी माँ ने ये कहा कि जब ये लस्सी पी रही थी लोगों को कह रही थी कि ये पता नहीं सरदाई या रबड़ी ये क्या चीज़ होती है, वो हम लोग बनाते हैं, इसमें बादाम वगैरह कुछ शामिल होता है। तो माँ को कह रही थी कि बादाम क्यों नहीं डाले, तो माँ कहती है बादाम किधर से आए? जब आप एयर कंडीशन लगवा सकते हो, सोलर पैनल लगवा सकते हो, इतना खर्चा आप कर सकते हो, दो दो कुर्बानियाँ दे सकते हो, तो बादाम इतने भी पैसे आपके पास नहीं है कि बादाम भी आप ले सको। तो माँ ने इसको बोला कि तुम बादाम के बिना तुम्हारा दिमाग तेज़ है। कहती है अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग तो मेरा बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, लेकिन मैं कुछ और दिमाग को तेज़ करना चाहती हूँ। तो सोनिया तुम्हारा दिमाग जितना तेज़ है वो हम लोग जानते हैं। तुम अपने ही खोदे हुए गड्ढे में बुरी तरह से गिरती हो। तुम्हारी चाल, तुम्हारी जो भी ये एक्टिंग है, तुम्हारे झूठे मगरमच्छ के आंसू हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि तुम जैसी औरत से और तवक्को किस बात की जा सकती है? तुम जैसे औरतों को वही लोग करते हैं प्रमोट ना जो बुराई का साथ देना चाहते हैं। मैं और उन लोगों के लिए कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि वो हमारे लिए भी काबिल एहतराम है, लेकिन मैं सिर्फ उनके लिए इतना कहना चाहती हूँ कि आंखें खोले, आप इन जैसे लोगों को प्रमोट करें। सबसे पहले तो मैं सोनिया की ये खुशफहमी दूर कर देती हूँ कि तुम्हारी वजह से हमारे व्यूज़ आते हैं 1000 2000। तो अपनी अहमियत का अंदाज़ा तुम इस बात से लगा सकती हो कि तुम्हें देखने वालों की तादाद कितनी है। अगर मैं किसी और पे रिएक्शन करती हूँ ना तो बाहुदा मेरी 19,000 भी आए, व्यूज़ आए, एक वीडियो पे 19,000 भी आए, 10,000 भी आए, 9,000 भी आए, मेरी वीडियोस अभी तक उधर पड़ी हुई हैं। लेकिन तुम्हारी इतनी वैल्यू है कि तुम्हारे पे हम बात करते हैं तो 1 या 2,000 या 3,000 तक व्यूज़ आते हैं। कोई बंदा भी तुम्हारी मकारी देखना भी पसंद नहीं करता है। जब मैंने तुम्हारे हक में वीडियोस बनाई थी तब मुझे ये कहा गया था कि सिस्टर आपको नहीं पता ये औरत किस टाइप की है, ये सारा का सारा ड्रामा हो रहा है। तब मैंने कहा था कि मुझे पता है भाई ये ड्रामा ही हो रहा है, लेकिन औरत होने के नाते मैं इसके हक में बात करती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि मैं इसके हक में बोलूँ, तब मैं इसके हक में बात करती हूँ। फिर ये कह रही थी कि मेरी दोस्त की इधर है, मेरी दोस्त की भी ऐसे ही ट्रेजिडी हुई है, उसके साथ भी सारा कुछ ऐसा ही हुआ है। उसकी भी कज़न के साथ शादी हुई थी और उसको भी कज़न ने इसी तरह से औकात दिखा दी है। वो कोई और कज़न दोस्त होगी, बल्कि ये एक रिमशा है इसकी दोस्त। आप लोगों को पता है कि टिकटॉक पे इन दोनों की एक बार लाइव में लड़ाई भी हुई थी और ये रोई भी बहुत ज़्यादा थी, और रिमशा ने इसको इसकी औकात याद दिलाई थी। अब कोई और दोस्त नहीं है, क्योंकि आप लोगों के सामने है कि ये उसको घर में लेकर आती थी और नदीम भाई को कहती थी कि इसको प्रपोज करो। हालांकि वो शादीशुदा पहले ही थी, उसके 2 बच्चे। उसके ससुराल वाले वो वीडियोस में उसको नहीं आने देते, यूट्यूब पे काम करने वो पसंद नहीं करते।
اور اس نے جیسے تیسے اپنے ہسبینڈ کو راضی کیا یوٹیوب پہ آنے کے لیے، اور وہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر آ کے ویڈیوز بناتی تھی اپنی، جب ولاگنگ کرتی تھی۔ اب تو شاید وہ چینل پہ بھی کام نہیں کر رہی ہے، وہ لائیو دن رات وہ عورت لائیو آتی رہتی ہے، جو لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں، جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ فری ہو کر بات کرتی ہے نا، وہ ہمارے پاس ابھی بھی اس کی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے، اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو ہم لوگ وہ چلا بھی دیتے ہیں۔ لیکن سونیا تم جیسی گھٹیا اور جس طرح سے تم ہو ویسی تمہاری وہ دوست بھی ہے، تمہاری دیکھا دیکھی اس نے بھی یہی کیا ہوگا، تم نے ہی اس کو یہ بولا ہوگا کہ ہسبینڈ کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں اتنا کچھ نہیں ملتا ہے جتنا ہمیں ہسبینڈ کو گالیاں گلوچ کرتے ہوئے، اس کو برے ناموں سے پکارتے ہوئے، جانوروں کے نام دیتے ہوئے، لوگوں کے سامنے رو دھو کر جو تم کما رہی ہو نا، وہی تم نے اس کو بھی ہدایت دی ہوگی کہ اس طرح کماؤ، تم بھی اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دو، اس طرح سے تمہیں بھی کافی زیادہ لوگ پروموٹ کریں گے۔ یہاں پہ مرد ایسی عورتوں کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، جو عورتیں اپنے شوہر کو چھوڑ کر نعوذ باللہ اسلام کے اگینسٹ کام کریں گے نا، ان کو اپریشیٹ کرنے والے بہت ہی زیادہ لوگ ہیں۔ تو تمہاری ہی ہدایت پہ اس نے یہ والا پروپیگنڈا کیا، حالانکہ وہ عورت رہ رہی ہے۔ جس طرح شازیہ جو ہاشم کی بہن ہے، روز کے روز ایسے ہی کمنٹ ہماری ویڈیوز میں آتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ شازیہ کی واقعی ڈیورس ہو چکی ہے، شازیہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہتی ہے۔ تو اللہ کے بندو، شازیہ رات کو اپنے گھر میں ہی ہوتی ہے، صرف اور صرف ویڈیو بنانے کے لیے وہ ادھر آتی ہے۔ اسی طرح یہ عورت جو عدالت کا کھیل کھیلے جا رہی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے بیچ میں کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے بیچ کیا ہوا ہے۔ روز کے روز اس کا ہسبینڈ بولتا ہے کہ آؤ سامان لے جاؤ، سامان لے جاؤ، یہ سامان کیوں نہیں لیتی؟ یہ کیا خود کو ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میں بہت ہی زیادہ مظلوم ہوں؟ تم جیسی عورتوں نے 10-15 اپنے پیچھے لگائے ہوتے ہیں، 10-15 اپنے آگے لگائے ہوتے ہیں، ماں باپ تمہارے آگے چوں چرا نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح وسیم کہتا ہے کہ اس کے گھر میں ہی اپنے ماں باپ کی وزیر اعظم ہے، اس کے ماں باپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے کوئی بات کر سکیں، کوئی اس کو جواب دے سکیں، کیونکہ یہ عورت برداشت ہی نہیں کرتی ہے۔ اب شبانہ بھی رہتی ہے اپنے گھر میں، شبانہ کو کبھی دیکھا ہے تم نے کچھ بات کہتے ہوئے یا ناراض ہو کے جاتے ہوئے؟ گھر کا سارا کام کرتی ہے، کھیتوں میں وہ سارا کام کرتی ہے، اس کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تو کوئی انبن نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ میرا پیسہ تیرا پیسہ نہیں کرتی ہے۔ جب تمہارا ہسبینڈ کہتا تھا تم اس کو 100 سناتی تھی، آج تم کہتی ہو کہ عورتوں کو مرد جو وہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، کیونکہ تمہارے ہسبینڈ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جوتے کی نوک پہ سونیا مجھے رکھتی ہے، سونیا کی نزدیک جو اس نے پاؤں میں اپنا جوتا پہنے ہوئے نا، اس کی ویلیو زیادہ ہے، وہ ویلیویبل ہے، اور میری کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ میں سونیا کے جوتے کی نوک پہ ہوں، اور جب چاہتی ہے وہ مجھے ٹھوکر مار کے چلی جاتی ہے۔ تو یہ سونیا تمہاری کرتوت ہے۔ جو عورت اپنے خامند کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کو اس طرح سے غلط ناموں سے پکارتی ہے، وہ عورت کسی اور کا گھر جا کے بسا سکتی ہے؟ آج دبئی، آج امریکہ والے کی دیکھ کر تم اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو، تو وقت آنے پر وہ لوگ تمہیں ہرگز قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کو تمہاری حیثیت کا، تمہاری اوقات کا بہت اچھی طرح سے پتہ چل چکا ہے۔ جب تمہارے گھر میں کوئی آتا ہے، وہ ان کی گاڑی آتی ہے، تب تمہاری رات دونوں طرف سے بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی سپنے میں بھی گاڑی ایسی دیکھی ہے تم نے؟ گاڑی تم لوگی، ہم نہیں کہتے اللہ پاک ہر کسی کو دے، جن کے پاس نہیں ہے اللہ پاک ان کو بھی دے۔ جو امیر ہیں کیا وہ اللہ پاک کے بہت ہی زیادہ پرہیزگار ہیں؟ کیا کوئی نمازیں پڑھتے ہیں تو غریب نہیں پڑھتے؟ میں اس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتی ہوں، نہ ہی میرا مقصد تمہیں تانا دینا ہے غربت کا، حالانکہ تم دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہی ہو۔ امریکہ سے تم لیتی ہو، UK، فرانس، آگے پیچھے دبئی سے تم لیتی ہو، تمہارے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ تو ایسی یوز نہیں کرتے ہیں، کبھی کبھی اگر کرنا ہو تو ہم کرتے ہیں، ہم بالکل نہیں کرتے ہیں۔ تم لوگ تو دن رات اسی میں بیٹھے رہتے ہو۔ یہ جو تم اتنا زیادہ پیسہ برباد کر رہی ہو، یہ تمہارا پیسہ تو نہیں ہے، یہ بچوں کے نام پہ بھیک تم لیتی ہو، ہم تمہارے نام کے لعنت بھیجتے ہیں تمہارے نام کی بھیک پہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم بھیک دینے والے ہیں، ہم لینے والے نہیں ہیں۔ بھیک مانگنے والی تم ہو، بھیک مانگ مانگ پہ یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر تم نے تو انی مچائی ہوئی ہے۔ ہر کسی کے سامنے جھولی پھیلانا تم جیسی عورتوں کا کام ہے۔ منہ کالا بھیک کی وجہ سے تم نے کیا، مجرے تم نے کیے، ہم نہیں بھیک مانگتی ہیں۔ اگر ہم بھی بھیک مانگنے والی ہوتی ہیں تو آ کے اپنا آپ شو کرتی ادھر، یا ہم بھی ٹک ٹاک پہ آگے بیٹھ جاتی، لائیو ہم بھی کرتی، لیکن الحمدللہ سے ہم لوگ خاندانی ہیں، ہمارے مرد اس جیسے پیسے پہ لعنت بھیجتے ہیں۔
یہ تمہارا باپ اور تمہارا شوہر ہی تھا جو تم لوگوں کی کمائی کھاتے ہیں، تمہارا باپ ہی ہے جو اپنی بیٹیوں کی، اپنی بیوی کی ویڈیوز بنا کر لوگوں کو سیل کرتا ہے، اور وہ لوگ تم عورتوں کو دیکھ کر پیسے دیتے ہیں۔ تم لوگ کسی کے سامنے بولنے کے قابل کیا، اور تم لوگوں کی اوقات ہی کیا ہے کسی کے سامنے بولنے کی؟ میں نے تو کتنی ویڈیوز تمہارے حق میں بھی نہیں ہے کہ تم جیسی کمینی عورت کے لیے آواز اٹھانا ہم لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تم جیسے اللہ کرے کہ سچ ہی ہو جائے، جو بھی تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے نا سچ ہی ہو جائے، اور اینڈ میں جا کے تم جیسی عورتیں ایک دن پچھتائیں گی، وہ روئیں گی، لیکن ٹائم گزر چکا ہوگا۔ آج اپنے ہنستے بستے گھر کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے لات ماری ہے، کل کلاں اللہ کرے کہ تمہیں روڈ پہ بھی جگہ نہ ملے بیٹھنے کی بھی، وہاں پہ بیٹھو گی نا تو تمہیں بھیک دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آج بھیک بھیک تم کہتی ہو کہ میرے نام کی بھیک ہے، تم ہے ہو کیا؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ صرف تم اپنی نظروں میں ہوگی پراؤڈ۔ تمہیں کس چیز کا پراؤڈ ہے؟ ایک بوڑھی عورت جو اچھی خاصی ایج ہو چکی ہے، جو خود کو کہتی ہے کہ میں FSC ہوں، بات کرنے کی تمہیں تمیز نہیں ہے، ہر چیزوں کے نام تم الٹے لیتی ہو۔ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اسکول میں جو سپورٹ کرواتی انہیں بولا کیا جاتا ہے، جو یہاں پہ آگے لوگوں سے کیا کیا باتیں سنتی تھی، اور اب صرف اس بات کا انتظار ہو رہا ہے کہ جب تمہیں کھلا ہو جائے گی اس کے بعد تم آؤ گی لائیو آگے بیٹھو گی۔ تم نے خود کہا ہے، جس اکاؤنٹ سے تم نے مجھے بلاک کیا نا، تم نے خود کہا ہے کہ مجھے میسج کیا تھا کہ میں لائیو آؤں گی، لیکن کچھ ٹائم کے بعد میں لائیو آؤں گی، پھر تمہارے وہی چالیں ہوں گی، پھر تمہاری وہی حرکتیں ہوں گی، منہ کالا کرنے والی ہوں گی، نت نئے مردوں کے ساتھ تم وہیں پہ میچ لگاؤ گی۔ یہ تمہاری اوقات ہے۔ جس طرح سے تم ان چھوٹی بچیوں کو مجرا کروا رہی تھی، تم لوگوں نے ایک وہ کوئی سپیکر وغیرہ وہاں لا کے رکھا ہوا تھا، تم نے کہا تھا کہ آج سارا دن بچیاں ڈانس کرتی رہی ہیں، ایمن ڈانس کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی ہے۔ جی بہت اچھی تربیت کر رہے ہو، تم لوگوں پہ ہی لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔